بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ لوزن قرآن کے 23ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج زکوٰۃ کے موضوع پر لیکچر کا پارٹ 2 ہے۔ ہمیشہ کی طرح گفتگو کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قانونی اور آئینی ماہر، معروف مذہبی اسکالر اور قرآن کے معلم سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیوز میں موجود اپنے معزز مہمانوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ قرآن کی دنیا میں 16ویں صدی عیسوی میں کچھ اہم ٹرانسلیشنز ہوئیں دنیا کے اندر، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی ٹرانسلیشن 1616 میں جرمن لینگویج میں ہوئی، جرمنی کے اندر، اور دس ٹرانسلیشن واز ڈن فرام دی اٹالین لینگویج، یعنی اطالوی زبان سے جرمنی زبان میں ترجمہ ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کا پیغام 16ویں صدی عیسوی سے یورپ میں کس طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے فرانسیسی زبان میں، 1647 میں یہ ہوا اور یہ عربی زبان سے ترجمہ کیا گیا۔ تیسرا ترجمہ 1649 میں ہوا انگریزی زبان میں، اور یہ فرینچ لینگویج سے یہ ترجمہ کیا گیا۔ اور اگلا ترجمہ ہوا 1696 میں ڈچ لینگویج میں، اور یہ بھی فرانسیسی زبان سے ڈچ لینگویج کے اندر ترجمہ ہوا۔ ایک انتہائی اہم ترجمہ جس کا میں ذکر تھوڑا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1698 میں لاطینی زبان میں تیسری دفعہ قرآن حکیم کا عربی سے ترجمہ کیا گیا، اور یہ ترجمہ جو کرنے والے تھے یہ ایک عیسائی پادری تھے، لوئس مراکی ان کا نام تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ترجمہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچنز کے پرسپیکٹو میں قرآن حکیم جو ارشادات فرماتا ہے وہ بھی اس میں انہوں نے درج کیے ترجمے میں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام کیا یہ کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ انہوں نے ایک تفصیلی نوٹ اس میں شامل کیا مقالے کی صورت میں، اور اس کے ساتھ اسلامک ڈاکٹرائنز جن کو ہم لاز ان قرآن کہتے ہیں وہ بھی اس نے اس ترجمے میں شامل کیے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً یہ جو آپ لیکچر سے قبل گفتگو فرماتے ہیں انتہائی مختصر اور جامع انداز میں قیمتی معلومات ہوا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے آج بلا تاخیر آپ لیکچر کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے پارٹ 2 میں آغاز میں ہی سورہ الحج ورس نمبر 41 سورہ الحج ورس نمبر 41 کی طرف جاتا ہوں، جس میں زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ایک قانون اور ضابطے کے طور پہ حکمرانی کے آداب میں شامل کر دیا ہے۔ آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ باقی آیت کسی اور گفتگو میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ترجمہ ہے دوز مسلم رولرز، کہ وہ مسلمان حکمران who if we give them power in the land، کہ اللہ تعالیٰ جن کو دنیا کے اندر زمین کے اوپر اقتدار اور اختیار سونپتے ہیں، انجوائن اقامت صلاۃ، وہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ اینڈ دے پے دی زکوٰۃ، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے مخاطب کس کو کیا؟ عام مسلمانوں کو مخاطب اس آیت میں نہیں کیا گیا۔ سورہ الحج ورس نمبر 41 میں حکمرانوں کو علیحدہ کر کے عامت الناس سے، مقتدر لوگوں کو عامت المسلمین میں سے نکال کے، ان کو ممتاز کر کے، ممیز کر کے اور سیپریٹ کر کے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ اور خطاب کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں ہم اختیار اور اقتدار سونپتے ہیں زمین کے اندر، ایک بات طے ہو جاتی ہے اس ڈکٹم کے ساتھ کہ یہ جو اختیار ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ جو پاور ہے، یہ کوئی اپنی کاریگری سے کوئی نہیں لے سکتا۔ جو مسلم رولرز ہیں ان کے لیے پہلا ادب اختیار کا یہ ہے اور اقتدار کا یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا تفویض کردہ کوئی فرض یا فریضہ وہ جانے۔ دوسرا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں، اور تیسرا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں۔ اس کی اپنی تقسیم ہے جس طرح سے وہ تقسیم کرنا چاہے۔ اگر کوئی اقتدار میں آتا ہے، اگر کسی کے پاس اقتدار کے سوتے آتے ہیں، اگر کوئی
پاور کے سنگاسن میں، اختیار کے سنگاسن پہ بیٹھتا ہے، تو اس کو یہ غلط فہمی قطعاً اس آیت کی روشنی میں دل میں نہیں لانی چاہیے کہ یہ اس کی اپنی کاریگری ہے اور وہ ایسی کوئی خاص چیز تھی کہ یہ اقتدار اور اختیار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اختیار باعث عزت بھی ہوتا ہے، باعث ذلت بھی بنتا ہے، باعث رفعت بھی ہوتا ہے، باعث پستی بھی بنتا ہے، باعث نجات بھی ہوتا ہے، باعث عذاب بھی ہوتا ہے. پہلی نیت جو حکمران کی ہونی چاہیے ایک مسلم گورنمنٹ کے اندر، وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ خدا کا عطا کردہ ایک ایسا اس کا تفویض کردہ، ایک ایسا اس کا ودیعت کردہ اختیار ہے جو صرف اسی کا دیا ہوا ہے. اب ایک آدمی اگر یہ سمجھے گا کہ میں نے لوگوں کو فتح کر لیا، میں نے لوگوں کے دل جیت لیے، میں نے لوگوں کو چیٹ کر لیا، میں نے لوگوں کو ون کر لیا، میں نے لوگوں کو چلا لیا اپنے ساتھ، اس کا رویہ ایک ہوگا. جو دوسرا یہ سمجھے گا کہ میرے مولا کی دین ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے مالک کی عطا ہے اور مجھے اس نے خلیفۃ الارض نہیں بنایا بلکہ مسلمانوں کی کسی ریاست کا مقتدر شخص بنایا ہے، اس کی اور پہلے شخص کی سوچ میں بالکل واضح طور پہ فرق ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے. ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، باقی میں زکوٰۃ کے اوپر ہی صرف کنفائن کر کے اپنے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو خوبیاں باقی ہیں ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب اگر میری بات ہو رہی ہے یا آپ کی بات ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے اور مسلم رولر کی بات نہیں ہو رہی، کسی اول الامر منکم یا منہم میں سے کسی کی بات نہیں ہو رہی، عام آدمی کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو وہ ذاتی طور پہ زکوٰۃ دے، اہتمام کے ساتھ اپنے مال کو پاک کرے، مزکی کرے، صاف کرے اور پاکیزہ کرے. ایک پہلو. لیکن جب مسلم رولر کی بات آتی ہے تو اس کی ایک انفرادی ذمہ داری ہے کہ خواہ وہ پرائم منسٹر ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہے، خواہ وہ چیف جسٹس ہے، خواہ وہ منسٹر ہے، خواہ وہ چیف منسٹر ہے، خواہ وہ کسی کنگڈم کے اندر بیٹھا ہوا بادشاہ کہلوانے والا کوئی شخص ہے یا اپنے عہدے کا کوئی اس نے اور نام تخلیق کیا ہوا ہے، پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ خود ٹو پے دی زکوٰۃ بائی ہمسیلف، وہ ذاتی طور پہ زکوٰۃ دے. ایک دوسرا کام، وہ نہ صرف ذاتی طور پہ زکوٰۃ دے بلکہ وہ زکوٰۃ کے نظام کی ترویج کا اہتمام کرے، اس کو نافذ کرے، اس کو لاگو کرے، اس کے ادارے بنائے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے، میڈیا میں اپنی تشہیر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے نظام کی تشہیر کو اولویت دے. میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کو کہا تھا کہ کیسرے روم کے دربار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایلچی بھیجا، وہاں جا کے بھی اس نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اس میں سے ایک شان یہ تھی کہ میرے نبی کی یہ بھی ایک خصوصی شان ہے کہ وہ امیروں سے ایک خاص صدقہ لے کر محتاجوں کو اور غریبوں کو دیتے ہیں جس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا. اب ذمہ داری مسلم رولر کی اس میں ڈیویلٹی آ گئی، وہ سنگلر نہیں ہے میری طرح کی اور آپ طرح کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری دوہری ہے. اور اگر کسی کو یہ اقتدار، یہ اختیار مخصوص ہے وقت کے اور ٹائم کے اور ٹینیور کے اعتبار سے ساری دنیا میں مخصوص ہے، سدا بادشاہی صرف ایک کی ہے، باقیوں کی بادشاہیاں آنی جانی ہیں، کوئی مہینوں کا ہے، کوئی سالوں کا ہے، کوئی اشروں پہ چلا جاتا ہے. لیکن وہ اختیار جڑا جس نوں پنجابی چ کہندے ہیں کہ مالک ارض و سما دا ادبی اختیار، دی پاور وچ لائز ود thy lord، وہ ہمیشہ والی ہے. اور وہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مسلم رولر ایک کامیاب مسلم رولر کہلائے گا اور وہ مسلم عالم، وہ مسلم جورسٹ، وہ مسلم مولوی، وہ بھی کامیاب تب ہوگا جب وہ زکوٰۃ دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن حکیم کی اگلے مضمون کی طرف جاؤں گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی. اگلا مضمون